إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात सूरह मुल्क से मक्की सूरतों का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो सूरत नास तक ये जारी रहेगा। गोया कि आखिरी मंजिल जो कुरान हकीम की है, खा वो मुसहफ़ की मनाजिल हो, खा मक्की और मदनी सूरतों के ग्रुप्स हों, इन दोनों एतबारात से जो आखिरी मंजिल है वो
90% سے زائد مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ صورتوں کا اختصار بھی اپنی جگہ، 2 رکوع یا زیادہ سے زیادہ 3 رکوع، آیات بہت مختصر، زیر و بم بہت تیز، جھنجھوڑنے کا انداز، خبردار کرنے کا انداز۔ سورہ حاقہ ہم نے پڑھی، آغاز ہوا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ اسی طرح اس کے متصل بعد ہے سورہ معارج۔ اب زمانہ نزول اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ حاقہ کے زمانہ نزول کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے متصلاً قبل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، سورہ حاقہ۔ اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ جبکہ وہ گزر رہے تھے حضور کے قریب سے، بیت اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب تلاوت فرماتے تھے اپنی نماز میں تو آواز ذرا نسبتاً بلند ہوتی تھی، خاص طور پر اگر کوئی شخص جماعت میں نماز ادا کر رہا ہو تو اسے تو گویا کہ اپنی آواز کو بہت پست رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ لیکن علیحدگی میں یا نوافل کا اگر معاملہ ہے، رات کے اوقات میں اگر کسی شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی، تو اس میں قرآن حکیم پڑھنا چاہیے تو ذرا نسبتاً جہری انداز میں، نسبتاً کے الفاظ نوٹ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہونے لگیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر جو وسوسے آ رہے تھے جب اس سورہ مبارکہ کو انہوں نے سنا ہے جبکہ حضور اپنی نماز میں اس کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ تمام وسوسے دور ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل جو واقعہ بنا تھا، ٹرننگ پوائنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، وہ تو وہی تھا جن میں ان کی بہن نے، جس نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے۔ اب اس کا میں تذکرہ دوبارہ نہیں کر رہا ورنہ وقت نکل جائے گا اس میں۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ حاقہ اور سورہ معارج، یہ دونوں کی دونوں بالکل ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی۔ معلوم ہوتے ہیں کہ سورہ حاقہ کے فوراً بعد یہ سورہ معارج نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ جیسا کہ تیسری آیت میں موجود ہے، من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے وہ کہ جو بہت اونچی شان والا ہے، بہت اونچے مرتبے والا ہے۔ زمانہ نزول کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، یہ مقام جو ہے ایک اعتبار سے ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے کہ یہاں سوال کرنے والا ہے کون، اس لیے کہ ترجمہ یہ ہوگا سوال کیا یا مانگا ایک مانگنے والے نے اللہ کا عذاب۔ ایک بات جو بالکل واضح ہے اور مکی صورتوں میں اس کا جا بجا تذکرہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرنے والے مشرکین مکہ تھے۔ سورہ عنکبوت جو ہے سن 8 میں نازل ہوئی، اس میں 2 مرتبہ وہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، یستعجلونک بالعذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بڑی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں کہ لے آئیے اس عذاب کو جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، جس کی وعید سنا رہے ہیں۔ تو ایک مراد تو گویا کہ یہاں ہو گئی کہ وہ جو مکہ میں آباد تھے، اور چونکہ ابتدائی صورتوں میں اس عذاب کا ذکر ہے جو پہلی قوموں پر نازل ہوا، اب یہ سورہ مبارکہ بھی جب نازل ہو چکی تھی تو تقریباً 4-5 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بہت سی مکی صورتیں اس میں جن میں قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر ہے، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور اسی طرح سورہ یونس کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا یونیک ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، کہ جب وہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے اور صحابہ کرام بھی گھبرا اٹھے کہ کیا معاملہ ہوا۔ اس پر حضور نے فرمایا تھا شیبتنی ہود اخواتھا، یہ سورہ ہود اور اس کی ہم نظمون اور صورتیں جو نازل ہوئی ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی ایک معاملہ رافت کا اور رحمت کا اپنی قوم کے بارے میں تھا کہ یہ ایمان لے آئیں، تو حضور کو خدشہ اور دھڑکا تھا اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس قوم کا انجام بھی وہی ہو جو قوم عاد کا ہوا تھا، قوم سمود کا ہوا تھا، قوم لوط کا ہوا تھا۔ تو ایک مراد تو یہاں یہ ہے کہ وہ قوم جو اس وقت مخاطب تھی ان آیات کی، وہ مراد ہے کہ یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے بارے میں۔ سالہ کے ساتھ جب با کا صیغہ آتا ہے تو اس کے معنی آتا ہے کہ پے در پہ سوال کرنا، بار بار سوال کرنا۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے یا مانگا بہت سے مانگنے والوں میں
واحد کا صیغہ جو ہے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جہاں تمام وہ مشرکین مکہ جو مطالبہ کر رہے تھے حضور سے بار بار عذاب کا، ان کا ذکر ہے۔ یا دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ عذاب کے طلب کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہ رائے بہت شاذ ہے، لیکن یہ کہ یہاں جو تفسیر ہے، جو حواشی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں بھی انہوں نے حضور کی ذات مراد لی ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن میں دلیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اگرچہ ایک ایکسیپشن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اس قوم میں گزارے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں بالکل مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ قوم مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکی ہے اور یہ تو شاید مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، تو اب تو بدلہ لے ان سے۔ تو پہلے انبیاء اور رسول کے ہاں بھی یہ بات ملتی ہے کہ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو یہاں مراد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب اتنا عرصہ بیت چکا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، لیکن یہ لوگ ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ تو سأل سائل بعذاب واقع، ایک وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے، واقع ہوگا، للکافرین لیس لہ دافع، اور وہ عذاب نازل ہوگا ان کافروں پر، اور اس کو دفع کرنے والا، اس کو دور کرنے والا، اس کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے وہ فیصلہ تو اللہ کا ہے نا، کون سی طاقت ہوگی کہ جو اللہ کے مد مقابل بن کر سامنے آ سکے، اور اللہ کی طرف سے جس عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہو، کوئی اور طاقت اس کو روک سکتی ہے؟ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ ان کافروں پر عذاب آئے گا، اگرچہ پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے وہ عذاب استیصال جو پہلی اقوام پر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے وہ بات جو ہے وہ اللہ کی حکمت میں نہیں تھی۔ ہاں وہ عذاب آیا، اور اس کا پہلا کوڑا جو ہے غزوہ بدر کی صورت میں، وہ جو ان کو جسے آپ کہیے کہ وہ رؤوسائے قریش جو تھے، جن کے ہاتھ میں قیادت تھی اس مکہ کے رہنے والوں کی، وہ تمام کے تمام جو ہے جہنم واصل ہو گئے۔ یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل تھی نا۔ 70 بڑے بڑے سردار رؤوسا، بڑے امیر کبیر لوگ تھے، ان میں سب کے سب جہنم واصل ہوئے۔ تو یہاں اس بات کو بھی بہرحال لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ ذی المعارج، معارج کا لفظ یہاں آیا ہے، ہمارے ہاں اردو زبان میں عروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معراج جو ہے اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ بلندیاں۔ معارج جو ہے معرج کی جمع ہے، معرج کہتے ہیں بلندی کو، معارج بلندیاں۔ تو یہاں تمام حضرات نے جو یہاں اس کا اصل مفہوم اخذ کیا ہے، وہ اللہ کے جو بڑی شانوں کا حامل ہے، بڑی بندوں کی بڑی بلندیوں اور بڑی رفتوں کا حامل ہے، من اللہ ذی المعارج۔ اور واقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر جو اسماء حسنہ ہیں، تو وہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کی مختلف شانوں کا ظہور ہے نا۔ وہ المقتدر بھی ہے، العلیم بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے۔ یہ تمام شانیں کس کی ہیں؟ اللہ کی شانیں ہیں۔ تو وہ اللہ جو بڑی شانوں والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بہت بلندیاں لیے ہوئے ہے، بہت عظمتوں اور بہت اونچائی کا حامل ہے، من اللہ ذی المعارج، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور الروح چڑھتے ہیں اس کی جانب ایسے دن کہ جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اب یہ تمام آیات جو ہیں اس کا صحیح تعین ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 50,000 برس کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ ایک اور مقام پر یہ بھی کہا گیا کہ 1,000 برس جو ہیں وہ اللہ کے ایک دن کے مساوی ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اصل میں کثرت سے مراد اتنی بڑی تعداد ہے جس کو تم اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ اس کا ایک مفہوم ہمارے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ فرشتے اور الروح سے مراد حضرت جبرائیل بھی ہیں اور ارواح انسانیہ بھی ہیں، دونوں ہی مراد ہیں۔ تو وہ اتنا بلند ہے کہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 50,000 برس کی مسافت طے کرنی پڑے گی۔ یہ بھی ہمارے وہم اور ادراک سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، بہت سے حقائق قرآن حکیم میں جنہیں ہم غیبی حقائق کہتے ہیں، جس کی تعبیر اس وقت ہم نہیں کر سکتے اپنے محدود علم کی بنیاد پر۔ یہ چھوٹا سا دماغ جو ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے
کہ اللہ کی شان اور اس کی شانوں اور اس کی رفتوں کا کوئی اندازہ کر سکے۔ اور ایک مراد یہاں قیامت کا دن بھی لیا گیا، اس لیے کہ بعض احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جسے یوم القیامہ کہا گیا، جس دن حساب کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، اربوں نہیں کھربوں انسان کا مواخذہ ہوگا جس دن، تو اس دن کی طوالت اور اس کی طولانی کتنی ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں 50,000 برس تمہارے جو ہیں وہ اللہ کا وہ ایک دن ہوگا جسے تم یوم القیامت کے نام سے جانتے ہو۔ اور یہ دنوں کی مقدار جو ہے یہ بڑی ریلیٹیو ہے۔ ہماری اس دنیا میں رہنے والے ہم انسان جو ہے، ہمارا ایک دن جو ہے 24 گھنٹوں پر محیط ہے، جبکہ چاند کا ایک دن تقریباً 28 یا 29 دنوں کے اوپر، ہمارے 28 یا 29 دن جو ہے مل کر چاند کا ایک دن بنتا ہے۔ اسی طرح جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے سورج کے، عطارد، اس کے بارے میں ہمارے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ وہاں کا ایک دن جو ہے ہمارے 88 دنوں کے برابر ہے۔ تو یہ دن کی مقدار جو ہماری متعین کردہ ہے وہ صرف ہمارے اس زمینی دن کے اعتبار سے ہے جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں اللہ کے دن کے بارے میں 1000 برس کا دورانیہ بھی بیان کیا گیا اور 50,000 برس کے الفاظ یہاں موجود ہیں۔ تو تعرج الملائکۃ والروح، جیسا کہ میں نے عرض کیا، الروح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو ان کی رسائی اللہ تک ہوتی ہے تو اس میں 50,000 برس کی مسافت طے کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں بھی اگر ہمارے ذہن میں کہیں کوئی یہ خیال آ گیا کہ اللہ تو پھر اس کے معنی ہوا کہ کہیں محدود ہو گیا، اب یہاں اگر بالکل معاملہ جو ہے تلپٹ ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات تو لامحدود ہے۔ وہی بات جسے میں نے عرض کیا تھا، یہ متشابہات ہیں، اس کے بارے میں صحیح تعبیر ہم اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن حکیم میں جو چیز بیان کی گئی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بالکل سچ بات ہے، یہ حق اور یقینی بات ہے، لہٰذا ہم اسے ماننے پر مجبور ہیں۔ ہم واقعتاً دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ فرشتے اور ارواح جو ہے وہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایسے دن میں جو 50,000 برس کے مساوی ہے، یا یہ کہ یہاں اب قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے چونکہ اگلی آیات کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، تو یہاں یہ بھی مراد ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا احادیث نبویہ میں یہ شے موجود ہیں کہ قیامت کا دن تمہارے 50,000 برس کا طویل دورانیہ ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی خوشخبری بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کے لیے یہ پورا دن ایسے گزرے گا گویا کہ اس نے 2 نفل اللہ کی لیے نماز ادا کی۔ اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر کوئی شخص بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہے تب بھی اس کے اندر جو ہے 5 7 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگیں گے۔ تو بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو اس درجے آسان فرما دے گا، اس درجے یسر ہوگا بندہ مومن کے لیے کہ اس پر یہ پورا دن ایسے گزرے گا گویا کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں پورا دن ان کے لیے بیت جائے گا۔ تو تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ اب دیکھیں یہاں بھی اشارہ مل گیا کہ سأل سائل سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اگر آپ مکی صورتوں کے مزاج کو سامنے رکھیں گے تو یہ وہ مطالبہ ہے جو بکثرت قریش مکہ کی طرف سے اور وہاں رہنے والے جو مشرکین کی طرف سے ان حضور سے کیا جاتا رہا کہ ہم اس عذاب کے منتظر ہیں جس کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کا صیغہ ہے، آپ تو صبر کے ساتھ جمے رہیے۔ ہم نے آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری وزن ڈال دیا، یہ کار رسالت ہے نا، وہ آبائی دین جو چلا آ رہا تھا ان کے پشت ہا پشت سے، ان کے باپ دادا پردادا اور اوپر نکل جائیے، تمام کے تمام جس باطل دین کے اوپر قائم تھے، بت پرستی والا دین، اب یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب توحید کی بات کی تو یہ ایک بہت بڑا پتھر تھا کہ جو گویا کہ مار دیا گیا کسی جھیل میں، جو بڑی پرسکون تھی۔ وہ تو بڑے مطمئن تھے اپنے بارے میں کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، حج کی عبادت وہ ادا کیا کرتے تھے، نماز وہ بھی ادا کرتے تھے، لیکن وہ نماز نہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ قرآن حکیم میں وہ الفاظ موجود ہیں، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ ان مشرکین کی نماز جو ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، ہڑبونگ مچاتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔
اس میں جسے آپ کہیے آخری درجے کی جو ضلالت ہو سکتی تھی، جو گمراہی ہو سکتی تھی کہ بالکل تمام کپڑوں سے آزاد ہوگا، اگر کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو گویا کہ یہ تو بہت اونچے درجے کا پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ چیز اگر جہالت کی حد تک عریانی اگر ان کے ہاں اس بات کا انڈیکس بن گئی کہ وہ کسی شخص کی جو ہے بہت اونچی رسائی ہے، بہت اونچے درجے کا جو ہے یہ شخص ہے کہ جو بالکل برہنہ ہو کر طواف کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ وہی مس شدہ ایک دین تھا جس کا تصور ان کے ذہنوں میں موجود تھا۔ تو جو مخالفتیں ہو رہی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر سے کام لیجئے، آپ جمے رہیے۔ اور یہ صرف حضور سے نہیں کہا جا رہا، اصل تو جسے آپ کہیے پرسیکیوشن کی جو چکی ہے وہ تو صحابہ کرام پر گزر رہی تھی نا۔ حضرت بلال ہوں، حضرت خباب ابن ارت ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی متمول خاندان میں سے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہے، ان کے چچا نے جو ہے ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر جو ہے اس چٹائی کے نیچے دھواں چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے ان کا سانس گھٹنے لگا۔ لیکن یہ کہ وہ دین جس کو انہوں نے قبول کیا تھا اس کو چھوڑنے کو تیار تو نہیں تھے۔ تو یہ صبر سے کام لینا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو بھی حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ سب مخاطب ہیں اس کے۔ فاصبر صبرا جمیلا، دیکھیے صبر جمیل کی اصطلاح ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتی ہے، وہ صبر جو بہت ہی خوبصورتی کا حامل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا، اور بھائیوں نے لے جا کر جو ہے انہیں ایک کنویں کے اندر، وہ باولی جس کو کہتے ہیں، وہ کنواں جو زیادہ گہرا نہیں ہوتا اور جس کی تہہ میں بس تھوڑا ہی پانی ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھنے کی جگہ جو ہے نیچے جہاں پانی ہوتا ہے وہ بھی کوئی بنی ہوتی ہے، نیچرلی ہوتی ہوگی، یا لوگ اس کو جو ہے باقاعدہ کھود کر بنا لیتے ہوں گے کہ لوگ نیچے اتر کر جو ہے وہاں بیٹھ بھی سکتے تھے۔ اس میں جب ان کو پھینک دیا گیا اور آ کر بھائیوں نے بڑا واویلا کیا کہ وہ اصل میں ہم تو مصروف تھے اپنے کھیل کود کے اندر، اور بھیڑیا آیا اور ان کو چیر پھاڑ کر کھا گیا، اور بطور دلیل جو ہے وہ قمیض بھی لے آئے جس پر جو ہے کوئی کسی جانور کا انہوں نے خون لگا دیا تھا، دیکھیے یہ قمیض ہے یوسف کی اور یہ خون لگا ہوا ہے ان کا، تو آپ ہماری بات کو مانیے، تسلیم کیجئے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ فصبر جمیل، ان کی زبان سے صرف یہی الفاظ نکلے تھے، میں تو وہ صبر کروں گا جو بہت ہی، جسے آپ کہیے بہت خوبصورت صبر ہو، کوئی نالا و شیون آہ و فغاں، کوئی مار اپنا جو ہے آپا دھاپا کر دینا اور جسے شور و غوغا کر دینا، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے نا۔ تو فصبر جمیل وہاں کہا گیا، یہاں فرمایا گیا فصبر صبرا جمیلا۔ ایک شخص وہ ہے جو کچھ برداشت تو کر رہا ہے، صبر سے کام لے رہا ہے، لیکن جزا فضا بھی ہے اس کی زبان پر، شکوہ شیون بھی ہے، برا بھلا بھی کہہ رہا ہے۔ یہ وہ صبر نہیں ہے جسے صبر جمیل کہیں گے۔ وہ تو صبر اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مجبور ہے صبر کرنے پر، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں تو وہ بدلہ لے سکتا تھا نا، جو ظلم اس کے ساتھ ہوا، جو حق تلفی اس کی ہوئی، لیکن یہ کہ وہ صبر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اپنی زبان کے ذریعے جو آہ و فغاں بھی کر رہا ہے اور کسی آپ کہیے کہ برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، یہ صبر جمیل نہیں ہے، یہ تو مجبوری کا صبر ہو گیا۔ صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے اپنی زبان کو بالکل لاک کر دے، کوئی زبان سے نالا و شیون جو ہے وہ برآمد نہ ہو۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرا شکوہ اور میرا حزن، جو میرا دل اندر سے جسے آپ کہیے غم زدہ ہے یوسف کی جدائی کے اندر، تو میں تو اس کو جو ہے اپنے رب سے اپنی رحمت کے امیدوار ہوں۔ تو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اپنا غم اور جو میرا شکوہ ہے وہ اللہ کی جناب میں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بھی تو سرزنش کر سکتے تھے نا کہ میں اسی لیے یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا تھا، لیکن یہ کہ وہاں قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو اس قسم کے کوئی الفاظ آپ کو وہاں نہیں ملیں گے، بلکہ صبر جمیل کی جسے آپ کہیے بتمام و کمال، اگر جسے آپ کہیے کہ یہ اصطلاح صادق آتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ میں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اسی طرح صبر جمیل جو ہے حضرت ایوب کا بھی ہے علیہ السلام، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا بڑے سخت ترین امتحان میں اللہ نے انہیں ڈالا تھا، لیکن یہ کہ وہ صبر ایوب خاص طور پر ہمارے ہاں جو ضرب المثل بن گئی کہ صبر اس درجے کا جو حضرت ایوب نے کیا تھا صبر۔ تو صبر جمیل انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کے جس کا مطالبہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اسے اپنے سے دور دیکھتے ہیں،
انہم یرونہ بعیدا. یہاں قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور یہاں عذاب سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ دنیاوی عذاب بھی تھا، اور پھر یہ کہ وہ قیامت کب آئے گی، وہ قیامت لے آئیے وہ قیامت ہمارے اوپر. یہ تمام باتیں تھی بڑی تلخ اور کڑوی باتیں تھی کہ جو مشرکین مکہ حضور کے سامنے کہتے تھے اور بار بار ریپیٹڈلی کہتے تھے. انہم یرونہ بعیدا، جو عذاب ان پر آنے والا ہے وہ اپنے سے بہت دور دیکھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہمارے تو بالکل نزدیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اسے بالکل نزدیک. جب یہ صورت نازل ہوئی تو چند ہی برسوں کے بعد وہ غزوہ بدر ہوا نا، جس میں عذاب کا کوڑا جو ہے ان رؤسائے اور جو بھی قیادت تھی جن لوگوں کے ہاتھوں میں، مکہ کے جو مشرکین تھے، جو مخالفین تھے حضور کے، معاندین تھے، ان کی کمر کے اوپر جو کوڑا برسا وہ غزوہ بدر کے موقع پر، وہ زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے. یا قیامت اگر مراد ہو تو قیامت کو یہ سمجھتے ہیں بہت دور ہے، اسی پر ہم اصل میں اس کو بھی اسیس کر سکتے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی. وہ دنیا پر جب وہ قیامت ٹوٹے گی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ہر شخص کی قیامت اس کے سر کے اوپر اس کی موت کی شکل میں موجود ہے. من مات فقط قامت قیامتہ. تو آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو موت کو ہم اپنے سے بہت دور سمجھتے ہیں، جبکہ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت اجل معین جو طے کر رکھا ہے وہ ممکن ہے ان کے سروں کے اوپر مسلط ہو. تو وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جسے یہ اپنے سے بہت دور سمجھتے ہیں ہم اسے بالکل قریب دیکھتے ہیں، وہ قریب ہی ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اب دیکھیں یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. مراد ہے کہ گویا کہ جس سے آپ سیاق و سباق کو کہیں گے تو اس حوالے سے بھی یہاں مراد لی جا سکتی ہے یہ بات کہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ قیامت کے بارے میں تھی. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کے آسمان ہو جائے گا مہل کی شکل میں. مہل کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. تیل کو جب پوری طرح جوش دیا جائے تو اس کے اوپر جو ایک تلچھٹ سی آ جاتی ہے اور سرخی مائل جو جھاگ آ جاتی ہے اس کو بھی مہل کہتے ہیں، تیل کی تلچھٹ. اور اسی طرح پگھلے ہوئے تانبے کو بھی مہل کہتے ہیں. تو اس دن تم دیکھو گے آسمان کو کہ وہ مہل کی شکل میں ہوگا. جیسے کہ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان اس دن تم دیکھو گے کہ بھربھرا ہو چکا، جو آج تمہیں ایک بہت مضبوط سائبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے. وہاں الفاظ کیا تھے؟ وانشقت السماء وہی حاویہ کے الفاظ تھے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بھربھرا ہو جائے گا، بوسیدہ. اور اس کی ایک جو مثال بیان کی گئی تھی کہ وہ کپڑا جو استعمال کے بعد اس درجے بوسیدہ ہو جائے کہ ذرا سا اس کو آپ کھینچے تو پھٹ جائے. تو یہ کیفیت اس دن آسمان کی ہوگی. اسی طرح آسمان کے بارے میں قرآن میں اور کے بہت مقامات پر جو ہے الفاظ استعمال، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. جس طرح کسی جانور کے جسم سے جب اس کی کھال کھینچ لی جائے تو اندر سے جو سرخ گوشت نظر آتا ہے، کشتت، اس دن آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. آج جو نیلگون آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے اس دن یہ نیلگونی جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی، اور تیل کی تلچٹ کی مانند یا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند یا بھربھرا نظر آئے گا، وہ سیدھا کپڑے کی طرح اس میں شگاف موجود ہوں گے، یا یہ کہ وہ کہ جس کے اوپر سے اس کی کھال کھینچ لی جائے. مختلف الفاظ جو ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. قیامت کے دن آسمان کی کیا کیفیت ہوگی. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور اس دن ہوں گے پہاڑ کالعہن، جیسا کہ دھنکی ہوئی روئی ہے. اور یہی الفاظ ہیں جو سورہ قاریہ میں آئے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ پہاڑ جو بہت ہی جامد ہیں، بہت سخت ہیں اور مختلف رنگ ہیں اس کے، کہیں سیاہ رنگ کا پتھر ہے، کہیں سفید رنگ کا پتھر ہے، کہیں دھاری دار ہے، کہیں سرخ رنگ کا پتھر آپ کو نظر آ جائے گا. تو قیامت کی ہولناکی کا نقشہ یہ بھی کھینچا گیا کہ یہ فضا میں منتشر ہوں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اون کی طرح. اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے بچپن کا زمانہ تو ہوتا تھا کہ جب وہ کیا کہتے تھے اسے، وہ جو رون کو دھنکتے ہیں، گھروں سے لحاف جو ہے وہ نکالے جاتے تھے، ان کی روئی. آج کل تو ہر شے جو ہے وہ چونکہ آرٹیفیشل ہے تو وہ کاٹن والے لحاف تو اب آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، اور اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنے لیے کمفرٹیبل انسان نہ سمجھے. اب تو پولی ایسٹر کے بہت ہی ہلکے سے، لیکن اس موقع پر جو آیا کرتا تھا وہ بڑی سی کمان کی طرح کی اس کے جو ہے کندھے کے اوپر ایک چیز ہوتی تھی،
اور روئی کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، اور پھر روئی کے ذریعے وہ جو ہے اس کا تانت اس کو وہ زور زور سے کھینچتا تھا، اور پھر وہ بالکل دھنکی ہوئی روئی جس طرح آپ کہیے کہ گالوں کی شکل میں فضا میں منتشر ہوتی تھی. اور وہاں جو قریب اگر کچھ لوگ جو ہیں، جس طرح ہم لوگ تماشا دیکھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ روئی جو ہے جس فضا کے اندر ایسے منتشر ہوتی تھی کہ آپ سانس لیتے تھے تو آپ کے پھیپھڑوں میں بھی وہ چلی جاتی تھی اس کے ریشے. تو دھنکی ہوئی روئی کا جو تصور ہوتا ہے، اور اس میں بھی منفوش جو بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، اور اہن کہتے ہیں رنگا رنگ قسم کی روئی. تو کل اہن المنفوش کے الفاظ سورہ قارہ میں آئے، اور یہاں فرمایا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہوں گے اس دن رنگی ہوئی روئی کی طرح. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حمیم کہتے ہیں اس دوست کو کہ جو بہت ہی دلی دوست ہوتا ہے، جو شاید اپنے دوست کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے. کہنے تو دو بھائیوں کے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے نا، لیکن بسا اوقات بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور دوست جس کا کوئی رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی اتنی جو ہے اپنائیت ہوتی ہے اور اس درجے ایثار ہوتا ہے کہ وہ بھائیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو حمیم کا لفظ استعمال کیا گیا، جو بہت گہرے دوست تھے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست اپنے دوسرے حمیم کو نہیں پوچھے گا. اس دنیا میں ان کی محبت اتنی شدید تھی کہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار. لیکن قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو نفسی نفسی کا کیا عالم ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو پوچھنے کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی فکر، نفسی نفسی کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، ہر شخص یہ کہتا ہے بس میری جان بچنی چاہیے، اور اس کا نقشہ جو ہے اگلی الفاظ میں آ بھی رہا ہے. تو یہاں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی گرم دوست جو ہے وہ دوسرے کی کوئی خبر نہیں لے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. یبصرونہم، وہ سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. شوہر بیوی کو پہچان لے گا، بھائی بھائی کو پہچان لے گا، ماں بیٹی کو پہچان لے گی. گویا کہ ان تمام کا انجام جو ہونے والا ہے ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. ایک تو آپ یہ سمجھیے نا کہ معاملہ پس پردہ چلا گیا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا یا میری بیوی ہے اس کا کیا معاملہ ہوا. لیکن یہاں اس کے اندر مزید جسے آپ کہیے اذیت کا پہلو یہ ہوگا کہ وہ اس دنیا میں جو تمہارے بہت ہی پیارے سمجھے جاتے تھے، اور اس دن کے عالم یہ ہوگا کہ وہ تمام دکھا دیے جائیں گے ایک دوسرے کو. وہ جا رہا ہے، میرا بھائی ہے، وہ باپ ہے، وہ میری بہو جا رہی ہے، وہ جورو ہے، وہ بیوی ہے، یہ بیٹے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اور چاہے گا ہر وہ شخص جو اس دن مجرم ہوگا. مجرم کون ہے؟ فاسق و فاجر، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا. دین پوری طرح پہنچ گیا، قرآن کیا چاہتا ہے خوب معلوم ہو گیا، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں. کم سے کم انسان اپنے روح کو درست کر کے پھر کہیں کوئی خطا ہو جائے، انسان لڑک جائے، کہیں معاملہ اس کی طرف سے کسی غلطی کا صدور ہو جائے، کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، کسی معصیت کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن پھر متوجہ ہو، پھر اللہ کی طرف اپنا رخ کرے. یہ ہے اصل میں انسانیت اور آدمیت. لیکن رفتہ رفتہ اگر انسان کا دل اس درجے سخت ہو جائے کہ چھوٹا گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ، اور پھر بہت بڑا گناہ، اس تک جو رسائی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگی. تو یود المجرم لو یفتدی، یہ وہ مجرم ہیں کہ جو چاہیں گے اس دن لو یفتدی. افتدا یفتدی آتا ہے کوئی فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا لینا. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو جو دے دی جاتی ہے وہ فدیہ ہوتا ہے، بشرطے کہ مقتول کے ورثاء اس کے لیے تیار ہوں. اگر ان کی خواہش ہو تو ٹھیک ہے، وہ جس کو بھی معاملہ ہوا ہے تو اس کو قصاص دے کر کسی رقم کی شکل میں وہ اپنی جان بچا سکتا ہے. تو فدیہ اصل میں کسی شے کو دے کر اس کے بدلے میں اپنے آپ کو بچا لینا، یہ فدیہ کہلاتا ہے. لو یفتدی، کہ وہ فدیے میں دے دے من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو. گویا کہ اپنی اولاد جو اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اسے کوئی شے محبوب نہیں تھی. کسی شخص کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو محبت ہوتی ہے
اور خاص طور پر جب بیٹے اور بیٹیاں بالکل بچپنے کی عمر میں ہوتے ہیں تو یہ محبت انتہائی شدید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں اور بیٹے جو ہیں وہ اپنے اپنے جسے آپ کہیے کھال مست اور مال مست ہو گئے، اپنے کاروبار ہیں، اب بیوی ہے اس کے اپنے آگے بچے ہو گئے، وہ تمام کنسنٹریشن جو ہے وہ پھر اپنی اسی اولاد، ایک چھوٹا کلوز سرکل جو ہے اس کے اوپر فوکس ہو گئی، تو والدین جو ہے پھر نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ محبتیں جو ہوتی ہیں طبعی طور پر باپ اور بیٹے میں جو محبت ہوگی، اسی طرح ماں اور اولاد کے اندر جو محبت ہوگی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ انسان اس دن داؤ پر لگانے کو تیار ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا اولاد اور بیٹے، کہ فدیے میں یہ لے لو مجھ سے، کسی طرح میں جہنم سے بچ جاؤں، اس لیے کہ جہنم تو نگاہوں کے سامنے ہے۔ آگے الفاظ آ بھی جائیں گے کہ وہ پکارے گی، کھینچے گی اپنی طرف فساق کو اور فجار کو، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی جسے آپ کہیے کہ حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے۔ تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اور اس دن تو چاہیں گے یہ گناہگار اور یہ مجرم کہ وہ فدیے میں دے کر بچا سکے اپنے آپ کو، یومئذ اس دن ببنیہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دیں، وصاحبتہ واخیہ، کسی شخص کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے تو اب فوکس ہو جاتا ہے محبت، اس کی بیوی، اور اس کے بعد اس کی اولاد ہے، اولاد کا ذکر پہلے ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وصاحبتہ، وہ فدیے میں دینا چاہے گا اپنی بیوی کو بھی، واخیہ اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، فصیلہ اصل میں وہ قبیلہ یا برادری یا ذاتیں جو ہوتی تھی قبائلی زندگی کے اندر، یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی تھی۔ ایک تو بہت بڑا ایک قبیلہ ہے نا، قبیلوں کے اندر پھر برادریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فصیلہ جو ہے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے تو اس کے بالکل جڑ کے قریب سے ننھے ننھے پودے، جسے عام طور پر کھجور کے بچے کہا جاتا ہے، وہ بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، انہیں بھی فصیلہ کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ اسی کے جزو بن گئے، وہ جو بڑا درخت ہے، جو اصل میں جو تناور درخت ہے، اس کے جو جڑوں کے ساتھ جو اور چھوٹے چھوٹے جو ہے درخت پیدا ہونے شروع ہو گئے، جس کو پھر بعد میں کاٹ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ نشو و نما جو اس کھجور کی چاہیے جو درخت کے اوپر ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، تو فصیل اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فصیل جو ہے جو بھی پیچھے ایک پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، برادری کی پشت پناہی ہے، ذات کی، قبیلے کی پشت پناہی ہے، تو وہ فصیلتہ التی تؤویہ، وہ قبیلہ یا وہ گھرانہ کہ جس میں وہ رہتا تھا اور اس دنیا میں بڑا امن امان میں تھا، کہ میری بھی ایک برادری ہے، میرا بھی ایک قبیلہ ہے، میرا بھی ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس دنیا میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، اگر کہیں میرے اوپر مشکل وقت آیا تو میری پوری برادری کھڑی ہے میرے ساتھ، میرا قبیلہ میرا پشت پناہ ہے۔ اس دن کا کیا معاملہ ہوگا کہ اس میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ سب کو جھونک دو آگ میں، صرف مجھے بچا لو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جو کچھ بھی زمین کے خزانے ہیں، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو قرابت داریاں تھیں ان کا تو ذکر ہو گیا، بیٹوں اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بھائی بہنوں کی شکل میں، اور پھر وہ برادری اور وہ قبیلہ کے جو اس کے پشت پناہ تھے اس دنیا کی زندگی میں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس دنیا، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، سب کو دے کر کسی طرح اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ انسان چاہے گا کہ فدیے میں یہ سب کچھ جھونک دیا جائے اس کی نگاہوں کے سامنے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں ماں کا بھی ذکر کیا گیا، باپ کا بھی ذکر کیا، کتنی محبت ہوتی ہے اولاد کو اپنے والدین سے، والدین کو اپنی اولاد سے۔ تو مختلف مقامات قرآن حکیم کے ہیں وہ جو جوڑنے کے لیے ہے، یہاں بھی ایک بالکل نیا انداز ہے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ جھونکو، اپنی اولاد کو جھونکو، اپنی بیوی کو جھونکو، سب کو جھونکو، زمین میں جو کچھ ہے وہ لے لو مجھ سے، لاکھوں اربوں خربوں شاید چھوڑ کر گیا ہو، لیکن کوئی شے اس کے کام پر۔ ما اغنی عنی مالی، ہم پڑھ چکے پچھلی صورت میں، جو کچھ میں نے جمع کیا تھا بڑا میرا تکیہ تھا ان کے اوپر کہ آڑے وقت میں میرے کام آنے والی ہیں یہ تمام ایسٹس میرے، لیکن یہ کہ اس دن تک کوئی شے کام آنے والی نہیں ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کے خزانے اور جو بھی قرابت داریوں کا ذکر پہلے ہو چکا، اور جو مال و اسباب اس کا تھا سب اس سے لے لیا جائے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے۔
جہنم کے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں، گویا کہ نفی کلی، جیسا کہ فرمایا گیا نا، غالباً 3 مقامات ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی فدیہ نہیں دیا جا سکے گا، کوئی شفاعت یا سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی مول دے کر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ سورہ بقرہ میں 3 مقامات پر کہا گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، گویا کہ اس میں سے کسی شے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے کام آنے والے ہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جو شخص بھی اپنے اعمال، اپنے سیرت و کردار کے حوالے سے پیچھے رہ گیا تو اس کا حسب نسب کس خانوادے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس برادری، کس ذات، کس خانقاہ سے تعلق، کوئی شے اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی سیرت و کردار ہے جو اصل کرنسی اس دن ہوگی۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، اب وہ جہنم کا ذکر ہوا، وہ تو وہ شعلے ہیں جو انسان کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ لظیٰ اصل میں بہت بڑا شعلہ، وہ لظیٰ کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جہنم کا شعلہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ سورہ مرسلات میں ذکر کیا گیا، وہ اتنے بلند ہوں گے جس طرح کسی محل کے جو ہے کنگرے ہوتے ہیں، اس کے مینار ہوتے ہیں، اس کے گنبد ہوتے ہیں۔ کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، وہ اب جہنم جو ہے وہ تو ہے، ہاں کی ضمیر جہنم کی طرف ہے، لظیٰ وہ چمٹ جانے والی ہے، وہ شعلے لیے ہوئے ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، نزاع کے معنی کسی شے کو کھینچ لینا، نزاعۃ للشویٰ وہ کھینچ لینے والی ہے، یہاں ترجمہ کیا گیا کلیجے کو، لیکن شوا اصل میں کہتے ہیں انسان کے جسم کی، یا تو پورے جسم کی کھال کو بھی کہا جاتا ہے، یا خاص طور پر سر کے اور سر کے پیچھے کے حصے کی کھال کو شوا۔ تو گویا کہ یہ کسی شخص کے وہ کرب کی اور کسی تکلیف کی، بقیہ جسم کی کھال تو شاید آرام سے کوئی الگ ہو بھی جائے، لیکن یہ جو سر کی اور کھوپڑی کی اور پیچھے کے حصے کی کھال ہے یہ آسانی سے الگ نہیں ہوتی۔ تو وہ جہنم ہے کہ جو کھینچ لے گی ان کی کھالوں کو۔ تدعو من ادبر وتولی، اور وہ پکارے گی، بلائے گی ہر اس شخص کو کہ جس نے رخ موڑا تھا اور پھر اس نے اعراض اختیار کیا۔ یہاں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس دنیا میں اس کا طرز عمل کیا رہا کہ دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قرآن کے اوپر اعتراض، یہ تو ان کا خود ساختہ کلام ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عجمی عالم ہے کہ جس سے کچھ سیکھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا۔ تو گویا کہ دعوت کو رد کر دینا، اپنا منہ پھیر لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا، من ادبر وتولی، اور پھر یہ کہ اس نے اعراض اختیار کیا۔ سورہ قیامہ کے آخر میں فرمایا گیا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ صرف یہ کہ اس نے تصدیق نہیں کی اور پھر یہ کہ اپنا رخ پھیر لیا، وکذب وتولی، تکذیب کی ہے اور اس کے بعد اپنا رخ پھیر لیا۔ تو تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی، بلائے گی یا کھینچ لے گی، اور احادیث کے اندر اس کا ذکر ایسے بھی ہے گویا کہ کوئی بڑا ایسی عفریت ہے کہ جو آگے بڑھ کر جو ہے کسی شے کو نگل لے، اچک لے اپنی طرف۔ اسی طرح فرمایا گیا ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم دیکھے گی، طاق میں ہوگی ان مجرموں کو کہ جو اب اس کا ایندھن بننے والے ہیں، وہ دیکھ رہی ہوگی ان کو۔ تو جس طرح کوئی بہت بڑی عفریت ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں ہوتی ہیں خوف، آگ اگلتی ہوئی آنکھیں، اور وہ اپنے شکار کو جو ہے وہ گھور رہی ہوتی ہے، یہ الفاظ بھی قرآن حکیم میں جہنم کے لیے استعمال ہوئے۔ اور اس بات کو پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ باتیں جو بھی قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ ہی کسی اعتبار سے کوئی ایسی ہے کہ جس کو ہم رد کر سکیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے اور اسی طرح ہوگا۔ اب اس کا کوئی تصور اپنے ذہن کے اندر کوئی قائم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں اس دن کی ہولناکی اور جہنم کی ہولناکی کو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ تو کلا انہا لظیٰ، وہ شعلے لیے ہوئے ہے، چمٹ جانے والی ہے۔ تدعو من نزاعۃ للشویٰ، کھالوں کو کھینچ لینے والی، کھرڑی اتار دینے والی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ تو کھینچے گی اپنی طرف، بلائے گی اپنی طرف ہر اس شخص کو کہ جو اس سے منہ پھیرتا ہے یا اپنا رخ اختیار کرتا ہے دوسری طرف کا۔ اس دنیا میں اس کا یہ طرز عمل رہا، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص بھاگنے کی کوشش کرے گا جہنم سے۔
وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، پھر یہاں اسی دنیا کا ذکر کیا گیا، اور دنیا میں تو اس نے بہت کچھ جوڑ کر رکھا تھا، بڑا روپیہ پیسہ اپنے پاس جمع کیا تھا، بڑا بینک بیلنس تھا، ایک بینک نہیں بلکہ کئی بینکوں کے اندر اسی اکاؤنٹس موجود تھے، اور بعض اوقات تو اتنا وہ بلیک منی اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان کسی کے علم میں نہیں لاتا، نہ اس کی بیوی کو علم، نہ اس کی اولاد کو علم کہ کس بینک کے اندر میرے باپ کے یہ اکاؤنٹ تھے اور اس میں کتنا پیسہ تھا، اور اسی عالم میں فرشتہ اجل جو اس کی روح قبض کر لیتا ہے، ان سب سے جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے جتنے بھی بینکس ہیں جہاں یہ جو بھی جن کی بلیک منی ہے وہاں اربوں خربوں کی جو ہے رقوم وہاں موجود ہیں، وہ لوگ اس دنیا میں مر جاتے ہیں اور اس رقم کو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، وہ پڑی ہوئی ہے، اور بالآخر جو ہے ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا تو کسی نے خبر لی نہیں اس اکاؤنٹ کی، پھر حکومت قابض ہو جاتی ہوگی یا جو بھی ان کے ہاں کوئی ضابطہ اخلاق ہوگا اس کے تحت وہ ڈیزالو ہو گئی، اور ان لوگوں کی رقوم تھی جو یہاں جنہوں نے وہ جو بلیک منی اپنے لیے جمع کی تھی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور خوب جوڑ کر رکھا، فَأَوْعَىٰ، اور اسے گن کر رکھا، سینت کر رکھا۔ پہلے زمانے میں تو درہم و دینار ہوتے تھے نا، بینکس تو نہیں ہوتے تھے، اب تو بہرحال بینک بیلنس جو ہے اور اس کے بعد وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ، اس کو دیکھ کر انسان کے دل کی کھیتی جو ہے لہلا اٹھتی ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، اور انسان بڑا مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو بڑی دولت جمع ہے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، خوب جوڑ کر اس نے رکھا، اور پھر یہ کہ سینت، یہاں ترجمہ کیا گیا سینت کر رکھا، گویا کہ اس کو گنتا رہا، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ ہمزہ کے اندر جس میں عددہ کے الفاظ ہیں کہ اس مال کو اس نے خوب گن کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اب یہاں انسان کے اندر جو کچھ بشری یا طبعی کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کیا گیا۔ اگرچہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں، انسان میں بہت سی کمزوریاں ہیں، کہیں فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت ہی ضعیف پیدا کیا گیا، اس کی بہت سی تعبیریں ہو سکتی ہیں کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے بچے بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو اتنے ضعیف اور ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے جتنا کہ انسان کا بچہ ہے، اور پھر بہرحال انسان کا کیا مقابلہ ہے، ہاتھی کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے، کسی شیر کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، فہم دیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو بھی اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان کی تخلیق ہی کے اندر عجلت کا مادہ موجود ہے۔ اب یہ وہ بشری کمزوریاں ہیں، ان کے اندر سے ایک کمزوری یہ ہے ہلع، انسان کا تھڑ دلا ہونا، بے صبرہ ہونا، جلد باز ہونا۔ اب یہ مختلف الفاظ جو ہیں جو مختلف ڈائمنشنز کو بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان جو ہے بہت ہی ناشکرا واقع ہوا ہے، اپنے رب کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے انجوائے کر رہا ہے، اس سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کو تیار نہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بہت بڑا ناشکرا ہے اللہ کا۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا جزوع کے الفاظ بھی آئے ہیں، جزا فضا کرنے والا، ذرا کوئی تکلیف آ گئی تو اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ آؤ فغاں کرنے والا، چیخم دہاڑ ہے، اور جسے آپ کہیے کہ گالیاں بکنے لگا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو بشری کمزوریاں ہیں ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہونا، یہ ہے اصل میں انسانیت، جسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی بات پر مخاطب کی آپ کو اگر غصہ آ گیا تو آپ کنٹرول کریں، یہ صبر ہے۔ اسی طرح بھوک جو ہے ایک حد تک پہنچ گئی لیکن آپ نے صبر سے کام لیا، یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں ان کی۔ تو ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے اس کی تخلیق ہی ایسے ہوئی ہے کہ وہ اس کے اندر وہ جی کا کچا پن موجود ہے، بہت تھڑ دلا ہے، بہت جلد باز ہے، بہت بے صبرہ ہے، اور اس کا ایک مظہر کیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اپنا جائزہ لے تو کتنے سال اس نے بہت سکون کے ساتھ گزارے، لیکن ایک دن کی یا چند دنوں کی کوئی تکلیف آئی تو صبر کے تمام دامن ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اور یہاں جو فرمائیں گے جزوع، جزع فضا جو ہے ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جزع اصل میں انسان پر کسی تکلیف یا مصیبت کی حالت میں جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں یا اس کے اعضاء و جوارح جس شے کا سمبل بن جاتے ہیں وہ جزا ہے، جس میں گالم گلوچ بھی ہے، آہ و فغاں بھی ہے، شکوہ و شیون بھی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے جزا میں آ گئیں۔
اور فضا کیا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے اندرونی اور روحانی طور پر صدمہ اور غم کی کیفیت یہ فضا ہے. تو جزا فضا کے الفاظ گویا کہ ایک میں اس کے ظاہر کو لیا گیا اور فضا کے اندر اس کا باطن ہے. یہاں فرمایا گیا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مس کرتا ہے کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت اسے ٹچ کرتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. گویا کہ زبان کے ذریعہ نالا و شیون بھی ہے، آہ و فغاں بھی ہے، برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، گالیاں بھی بکی جا رہی ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے اوپر اللہ کی کوئی نعمت ہوتی ہے، روپیہ پیسے اس کی فراوانی ہے، خیر اس تک پہنچتا ہے، تو منوع تو بے توفیقہ بن جاتا ہے، یہاں ترجمہ کیا گیا. لیکن اگر آپ روپے پیسے کو لیں گے تو اس کو اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا اسے سینت سینت کر رکھنے والا، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جانے والا. بہت کچھ ہے لیکن کسی کو تکلیف میں مصیبت میں دیکھ کر اس کا دل نہیں پسیجتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھے اور اس کی کوئی مدد کر سکے. یہ ظاہر ہے کہ انسان کی اس دنیا کی محبت اور خاص طور پر مال و زر کی محبت میں انسان اس درجے نیچے اتر جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر انسانوں کا یہی عالم ہے. استقبال روپے پیسے کی محبت جو ہے وہ تو بہت شدید ہے انسان کے اندر. انہ لحب الخیر لشدید، سورہ عادیات میں تو فرما دیا کہ روپے پیسے اور مال کی محبت میں یہ شخص سے مراد انسان. اس میں جیسے آپ کہیے ایکسیپشنز ہوتی ہیں جن کے دلوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ وہ محبت جو ہے اس درجے کی پیدا نہیں کرتا. جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ وہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھی محتاج ہیں، لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس سے بھی دوسرے کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں. ایک کیفیت ان لوگوں کی ہے، اور ایک کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس جسے آپ کہیے کہ اتنی بہتات ہے روپے پیسے کی، مال و دولت کی، لیکن کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے، روپیہ پیسہ ہے، فراوانی ہے، بڑی خوشحالی ہے، بڑا سکون ہے زندگی کے اندر، تو بالکل بے توفیقہ ہو جاتا ہے، کچھ دینے کو تیار نہیں. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں وہ لوگ کہ جو نمازوں پر پوری طرح کاربند ہیں. اب آگے جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا کہ اس عذاب سے کون لوگ بچ سکیں گے جس کا ذکر ہم نے پہلے پڑھ لیا. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، تو وہ لوگ کہ جو اس سے بچا لیے جائیں گے ان کی سب سے پہلی اور بنیادی صفت کیا ہے؟ المصلین، نمازوں پر پوری طرح کاربند. یہ وہ بنیادی شے ہے کہ جو گویا کہ انسان اگر مسلمان ہے تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ جو لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے. نماز با جماعت کو کسی کوٹھی میں بند ہو کر پڑھنے والی شے نہیں ہے یا اعلان ادا کرنے والی شے. تو اس کی اس درجے تاکید قرآن حکیم میں یہاں بھی وہ نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو ایگزیمپٹ کیا گیا جن لوگوں کو اس دن کی ہولناکی سے جو بچائے جائیں گے، اس میں سب سے پہلی شے کیا ہے؟ الا المصلین، ہاں وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والے ہیں. آگے اگلی آیات جو ہیں اس میں اور صفات کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ان صفات کے ان کا آخری آیات میں ذکر ہے ہمارے اندر پیدا بھی فرمائے، اور قرآن حکیم پر ایمان اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.